کہ لوط بن یحییٰ یہ شیعہ ہے، اہل سنت کے نزدیک یہ شیعہ ہے، اور اہل سنت کے جو اسماء الرجال کی کتب ہے ان کے اندر موجود ہے کہ یہ بندہ شیعہ ہے۔ اور پھر پہلی دفعہ جو روایت یہ بیان ہوئی ہے وہ بھی شیعہ کتب کے اندر ہی یہ بات بیان ہوئی ہے، پھر آگے اس کے بعد اہل سنت کے اندر اسے داخل کیا گیا۔ تو یہ ایک من گھڑت، ایک جھوٹ اور ایک بکواس ہے جو حضرت امیر معاویہ پر کی جاتی ہے۔ اور ایک بات پھر یہ بھی ہے کہ مرزا جیلمی وہ ملعون اسی بات کو لے کر حضرت امیر معاویہ پر بھونکے، اسی روایت کو لے کر جو ہے وہ گور شاہی فتنہ، یہ جو میرے رب کو گالیاں بکتا ہے کتا، وہ اسی بات کو لے کر امیر معاویہ پر بھونکے، شیعہ اسی بات کو لے کر امیر معاویہ پر بھونکے، جبکہ یہ روایت خود شیعوں کی بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے ایک ہی گٹر کے گندے کیڑے ہیں، ایک ہی گٹر کے مختلف قسم کے گندے کیڑے ہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر یہ سراسر الزام ہے، ان کی آپس میں بڑی محبت ہے۔ اور اگر بالفرض محال جو میرا ایک سوال ہے اور کوئی دنیا کا شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، چاہے وہ اللہ یاری ہو، چاہے کوئی اس سے بڑی بیماری ہو، کوئی بھی، چاہے وہ پھر مرزا کتا خود ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو گالیاں دیتے تھے، تو پھر شیعہ کتب کے اندر بہار الانوار کی پہلی چیز مترجم ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسنین کریمین پیسے لیا کرتے تھے، ان سے فلانا فنڈ لیا کرتے تھے، پیسے لیا کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا باپ کو گالیاں دے اور وہ بیٹا اپنے باپ کو گالیاں دینے والا سے پیسے لے، وہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ تو پھر جو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ سیدھی بکواس آپ حسین کریمین پر کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ اس بات کو سچ مانتے ہیں تو پھر حسین کریمین پر یہ فتویٰ دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مجھے ایک کلپ سننے کو ملا جس میں مرزا جہلوی یہ بکواس کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور حکومت کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی، اور یہی بات گوہر شاہی فتنے نے بھی کی ہے، وہ بھی بکواس یہی کر رہا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونک رہا تھا۔ یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی۔ جب شیعہ نے علی پہ مظالم ہوئے، بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنتیں کی گئی، تو وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہ اینڈ رزلٹ نکلا۔ جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ 70 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہماری فوج کھاتی ہے، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پالیٹکس میں دخل دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے، یہ کہا نا۔ تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، 70 سال کا غصہ جمع ہوا ہے، جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت دو بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہے پیچھے کی۔ اب انہوں نے ٹھیک کیا نا، تو اب ذرا رکو، ذرا صبر کرو، آگے چلو، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت اینٹی فوج بیانیہ آیا نا، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ ٹال کے رکھا 70 سال تک پالیٹکس میں۔ اب یہاں پہ جب یہ لچ ٹال کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی، جب یہ لچ ٹال کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی، جب یہ لچ ٹال کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی، تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رافضی کا فتنہ اٹھے گا۔ تو پھر اب آپ صبر کریں گے، اب طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے، اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ مس ہینڈل ہوا، یہاں پہ آپ کا موقف غلو پہ مبنی ہے، جس طرح ہم نے بتایا۔ اوے ان بغیرت مولویوں سے پوچھو، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور جو مولا علی کو گالی دے وہ کون ہے؟ اگر مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے تو مومنوں کا مولا مولا علی، جس کو مولا محمد نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حرامزادہ اس ذات والا کو گالی دے تو اس کو کیا کہیں؟ صحابی کہیں گے، کاتب وحی کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے مردود ہے، لعنتی کردار ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں یار؟ محمد آل محمد کو بھول گئے
حیرت کی بات، حیرت، صرف اور صرف حیرت. اور یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جن کو آل رسول کی تکلیف کا، اذیت جو ان پر کی گئی، ان کا جو خون بہایا، اس کا کوئی احساس نہیں ہے. اور روافض شیعہ ان کی طرف سے بھی یہی بات پیش کی جاتی ہے کہ یہ کام ہوتا رہا ہے. تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ بات کہاں سے چلی اور کہاں کہاں پر کیا کیا اس کے اندر ہے فراڈ ہوا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا، یہ جو روایت پہلی دفعہ آئی ہے وہ شیعہ کتب کے اندر آئی ہے. بروج صاحب نام کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کے تیسرے حصے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اور آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینا سنت بنا لیا تھا. یہ بکواس شیعہ کتب کے اندر موجود ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اور پھر آگے پھر اسی کے اندر یہ جو شیعہ کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو جی وہ کون سا شخص تھا کہ جس نے جمعہ بدھ والے دن جناب والا جمعہ پڑھا دیا تھا. تو وہ بھی روایت شیعہ کتاب کے اندر ہی موجود ہے اور اس روایت کے اوپر ہی وہ بات موجود ہے کہ جناب والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدھ والے دن جمعہ پڑھایا. تو یہ شیعہ کتاب کے اندر یہ پہلی دفعہ آئی ہے. پھر سنی کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن بعض کتب ایسے ہیں کہ جس کے اندر سند کا ذکر ہے نہیں ہے. اور پھر جن کے اندر سند کا ذکر ہے ان میں البدایہ والنہایہ ہے اور طبقات الکبریٰ لابن سعد یہ ہے. اس کے اندر یہ بات باقاعدہ طور پر سند کے ساتھ موجود ہے. طبقات الکبریٰ کی 5ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ کچھ اس طرح ہے: اخبارنا علی بن محمد عن لوط بن یحییٰ القاملی قال كان الولاد من بني امیہ قبل عمر بن عبد العزیز یشتمون علیہ فلما ولا عمر امسک عن ذلك. کہتے کہ جناب حضرت علی بن محمد وہ روایت کرتے ہیں لوط بن یحییٰ سے. لوط بن یحییٰ یہ بات کرتا ہے کہ جب خلافت جو تھی، ولایت جو تھی بنی امیہ میں تھی، تو یہ حضرت علی المرتضی کو گالیاں دیا کرتے تھے. اور پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور ہے اس وقت یہ بات تھم گئی. تو اس کے اندر ایک راوی ہے لوط بن یحییٰ. لوط بن یحییٰ یہ بندہ روایت بیان کر رہا ہے جو کہ مرکزی راوی ہے. تو اس کے حالات میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر دیتا ہوں، پھر ساتھ میں انشاءاللہ ہم حوالے بھی بیان کریں گے اور وہ آپ کو باقاعدہ طور پر اس کے سکین بھی دکھائے جائیں گے. کیا کہ لوط بن یحییٰ اس کی ولادت 58 ہجری کی لکھی ہوئی ہے اور بعض روایت کے اندر 60 ہے. تو اس وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا یہ اس وقت پیدا ہوا. تو جب اس کی ولادت اس وقت ہوئی ہے اس سے کیسے پتا چل گیا کہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں؟ تو ایک تو اس کے جھوٹ ہونے کی یہی دلیل ہے، لیکن ہم اس پر بات کرتے ہیں. تو کتاب کا نام ہے الضعفاء والمتروکین. یہ کتاب لسان المیزان کی 6 جلد کے اندر، میزان الاعتدال کی 5ویں جلد کے اندر اور الضعفاء والمتروکین کے جو راوی نمبر ہے وہ ہے 3813. اس کے اندر بات موجود ہے. کیا لوط بن یحییٰ ابو مخنف، لوط بن یحییٰ ابو مخنف نام کی یہ کنیت سے مشہور ہے اور یہ اخباری بندہ ہے، رپورٹر ہے. فرماتے لا یوثق بھی، اس کی توثیق نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا کوئی اعتبار ہے نہیں ہے. پھر آگے لکھا ہے وہ تارا
कहू अबू हातिम, इमाम अबू हातिम ने इसे वैसे तरह कर दिया। फिर आगे वकाला दारुकुतनी, इमाम दारुकुतनी फरमाते हैं ज़ईफ कि ये लूत बिन याहया ज़ईफ है। और फिर आगे हज़रत याहया बिन मईन, आपने तो फिर कमाल ही कर दिया। वकाल अबू मईन, हज़रत याहया बिन मईन कहते हैं लैसा बिसिकातिन, ये सिका रावी नहीं है। और फिर आगे वकाल मुर्रतु, जनाब मुर्रा कहते हैं लैसा बिशैइन, ये कोई शै नहीं है, यानी ये बकवास है। लूत बिन याहया ये घटिया गंदा बंदा है। फिर आगे काल इब्न अदीजिन, जनाब हजरत इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं शीइयुन कि ये जो लूत बिन याहया है ये बंदा शिया है। लूत बिन याहया ये शिया है और शिया ने ये बात है घड़ कर हजरत अमीर मुआविया की तरफ मंसूब की और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आड़ में हजरत अमीर मुआविया पर भोंकता है और ये काम शिया ने किया है। फिर आगे यही बात है लूत बिन याहया शिया है, यह कामिल फिर दुआफा की 9वीं जिल्द के अंदर भी है। और लूत बिन याहया ये इमाम शिया था। ये आगे अल-अलामी ज़रकली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसके अंदर ये बात मौजूद है। तो 5 अस्मा और रिजाल के कुतुब के अंदर यह बात लिखी हुई है कि लूत बिन याहया ये शिया था। और ये जो रिवायत बयान की जाती है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली को गालियां देते थे, इसका रावी लूत बिन याहया है। तो अब इसका रावी बिदती है, इसका रावी शिया है। और शिया के बाद अहले सुन्नत का तस्दीक है मरदूद है, लिहाजा यह इसके बकवास होने में कोई शक नहीं है। ये एक मन गढ़ंत, एक झूठी और एक मरदूद बात है जो जनाबे वाला हजरत अमीर मुआविया की तरफ मंसूब करके हजरत अमीर मुआविया पर भोंका जाता है। फिर आगे ये भी कह सकते हैं कि देखो जी ये मरूज साहब ये शिया की किताब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हजरत अमीर मुआविया का बड़ा अदब से नाम लिया गया है, हजरत अबू बकर का बड़ा अदब से नाम लिया गया है, हजरत उमर हजरत उस्मान इनका अदब से नाम लिया गया है, जबकि शिया इनका अदब नहीं करता। लिहाजा इन्होंने जो अदब किया है यही इस बात की दलील है कि ये शिया नहीं थे। तो फिर शिया की किताब के अंदर इसका नाम जो है वो है हुसैन बिन अली बिन हुसैन अल मसूदी, ये इसका पूरा नाम है। और इसी के हवाले से अयानु शिया, ये शियों की जो है वो अस्मा और रिजाल पर किताब है, उसकी पहली जिल्द के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये बंदा इमाम शिया था, इमाम शिया था ये बंदा। तो शियों का इकरार कि लूत बिन याहया ये शिया है, अहले सुन्नत के नजदीक ये शिया है। और अहले सुन्नत के जो अस्मा और रिजाल की कुतुब है उनके अंदर मौजूद है कि ये बंदा शिया है। और फिर पहली दफा जो रिवायत ये बयान हुई है वो भी शिया कुतुब के अंदर ही ये बात बयान हुई है। फिर आगे उसके बाद अहले सुन्नत के अंदर इसे दाखिल किया गया। तो ये एक मन गढ़ंत, एक झूठ और एक बकवास है जो हजरत अमीर मुआविया पर की जाती है। और एक बात फिर ये भी है कि मिर्जा जेल में वो मलून इसी बात को लेकर हजरत अमीर मुआविया पर भौंके, इसी रिवायत को लेकर जो है वो गौर शाही फितना, ये जो मेरे रब को गालियां बकता है कुत्ता, वो इसी बात को लेकर अमीर मुआविया पर भौंके, शिया इसी बात को लेकर अमीर मुआविया पर भौंके, जबकि ये रिवायत तो खुद शियों की गढ़ी हुई है। तो ये सारे एक ही गटर के गंदे कीड़े हैं, एक ही गटर के मुख्तलिफ किस्म के गंदे कीड़े हैं। तो ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये सरासर इल्जाम है, इनकी आपस में बड़ी मोहब्बत है। और अगर बिलफर्ज महाल जो मेरा सवाल है और कोई दुनिया का शिया इसका जवाब नहीं दे सकेगा, चाहे वो अल्लाह यारी हो, चाहे कोई उससे बड़ी बीमारी हो, कोई भी, चाहे वो फिर मिर्जा कुत्ता खुद ही क्यों ना हो, यह इसका जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बात मान ली जाए कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली को गालियां देते थे, तो फिर शिया कुतुब के अंदर बिहार अनवार की पहली जिल्द मुतरज्जिम है, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि जनाबे वाला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हसनैन करीमैन पहले लिया करते थे।
उनसे फलाना फंड लिया करते थे, पैसे लिया करते थे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी का बाप को गालियां दे और वो बेटा अपने बाप को गालियां देने वाले से पैसे ले, वो बेटा क्या होता है? तो फिर जो उसके बारे में कहा जाएगा कि ये सीधी बकवास आप हसनैन करीमैन पर कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप इस बात को सच मानते हैं तो फिर हसनैन करीमैन पर यह फतवा देना पड़ेगा इंशाअल्लाह तबारक। जब तक जिंदा है ऐसे फितनों का सर दबाते रहेंगे, इनको काटते रहेंगे और इंशाअल्लाह तबारक हर महाज पर सहाबा का, अहले बैत का इनका झंडा बुलंद रखेंगे और इनके खिलाफ भौंकने वाले कुत्तों को अपनी एड़ी के नीचे दबा कर रखेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों के अंदर सहाबा और अहले बैत का अदब रखे और कभी भी हमें इनकी बेअदबी करने वाला ना बनाए। इनकी बेअदबी करने से पहले या इनके तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का कोई सौदा करने से पहले अल्लाह तबारक तआला हमें अपने पास बुला ले। वो दिन हमारी जिंदगी में कभी ना आए कि हम जनाबे वाला किसी के डर से सहाबा की शान बयान करनी छोड़ दें, अहले बैत की शान बयान करनी छोड़ दें, औलिया की शान बयान करनी छोड़ दें। तो अल्लाह तबारक तआला इस दिन से पहले हमें अपने पास बुला ले और मुझे और हम सबको अकीदा अहले सुन्नत वल जमात में रखे। वमा अलैहि